जय श्री राम बोलने से कुछ बदल नहीं जाता, अल्लाह अकबर बोलने से मुझे ताकत मिलती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अल्लाह एक है, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। अल्लाह का कोई अक्स नहीं है। मुसलमानों को ये सोचना है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, मतलब हमारे दिल में मौजूद है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। उनका कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई बुत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम बोलने से कुछ बदल नहीं जाता मेरे लिए, मुझे एक्स्ट्रा ताकत मिलती है। वैसे ही अल्लाह अकबर बोलने से मुझे ताकत मिलती है। किसी को भी जिसे हम फॉलो करते हैं उसे याद करें तो हमें ताकत मिलती है। अल्लाह और भगवान एक है, हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहि सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहि सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान
اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے, اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے, مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے, اپنے ٹیچر کے ذریعے, اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے, وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے, کنورٹ از اے رانگ ورڈ. کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا, پھر غیر مسلم بنا, پھر سے مسلمان بنا. اسلامک تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے, بچہ مسلم ہوگا, وہ الگ بات ہے. اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی, ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ڈاکٹر نائک, میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں. میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھیں شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا, آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا. میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو, قرآن ہو, بائبل ہو, کوئی بھی ہو, سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ, جھوٹ مت بولو, کسی کی انجان ہتیا مت کرو. اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے, ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک, بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں, میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو کہ تو آپ شاید مسلم نہیں ہو. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم, آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو. تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا, کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے, اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے, انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے. اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ.
تو جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. آج کی ویڈیو میں سنیل جو اداکار ہے اس کا انڈیا کا ایکٹر ہے, اس نے کہا کہ اللہ ہو یا ایشور ہو سب کا نام لے کر ہمیں سکون ملتا ہے اور ہمیں الگ سی پاور ملتی ہے. اور پھر ایک ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس پہ بیان دیتے ہیں اور سپیچ کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اللہ اور ایشور ایک ہے. اللہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے, اور ان کی کتاب میں, ہندوؤں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایشور ایک ہے. بے شک ایک ہے اللہ, اور یہ کہنا کہ وہ ایک جیسے ہیں یہ غلط ہے, یا یکساں ہیں وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ سورہ اخلاص میں بھی کہا گیا بے شک کہو کہ اللہ ایک ہے, اور انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک جو ہیں وہ نظر نہیں آتے, اللہ پاک ہمارے دل میں موجود ہے, مسلمانوں کا یقین ہے, لیکن جو ہندو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, جیسے بت میں, تصویر میں اور اس چیز میں, تو یہ غلط ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے خالی کہا کہ میں ایک پہاڑ کے اوپر اپنی تھوڑی سی جھلک رونما کروں گا اور آپ آئیں اور مجھے دیکھیں, صرف اس پہاڑ کو دیکھیں. انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کو دیکھا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کی تھوڑی سی جھلک سے. تو اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو جی ناظرین یہ تھی اللہ پاک کی جھلک. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں نیک انسان بعد میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا, لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جھلک نہیں دیکھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی عکس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جنے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ ہیں, نہ ان کے بچے ہیں. اللہ واحد وحدہ لا شریک ہے. تو جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.